کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت و اخلاق اور کردار کی پیروی کیسے کریں. ہمیں امام کے اخلاق اور سیرت کو پہلے پتہ تو ہو جبھی تو پیروی کی جائے گی. دیکھیے امام کی علماء فرماتے ہیں کہ امام کی سیرت اور کردار کی جو ان کا جو سیرت اور کردار ہے اس کے اندر نمایاں ترین جو ان کا پہلو ہے سیرت کا وہ آپ کا علم ہے، وسیع ترین علم. اتنا زیادہ علم ہے امام زمانہ علیہ السلام کا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ علامہ باقر شریف قرشی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت بھی لکھی ہے کہ دنیا کے تمام علماء، ڈاکٹرز اور سائنسدان یہ سب امام زمانہ سے آ کر ملاقات کریں گے اور آپ کا امتحان لیں گے. باقاعدہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، آپ اس طرح سے ان کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے کہ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی امامت کا قائل نہ ہو جائے. امام زمانہ کا اتنا وسیع ترین علم ہوگا دنیا کے اعتبار سے بھی، یعنی تمام سائنسدان، تمام ڈاکٹرز، تمام فلکیات کے ماہر آئیں گے اور باقاعدہ آ کر امام سے سوال جواب کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی جو اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں یعنی، کیونکہ امام تو ہر تمام علوم کا حامل ہوتا ہے. امام ایک ایک کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ بالکل قانع ہو جائیں گے اور فوراً اسی وقت امام کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اچھا، علم دین کے اعتبار سے بھی راوی سے بلکہ راوی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا تھا، اللہم صلی علی محمد کہ مولا مہدی کی پہچان کیسے ہوگی، کس چیز کے ذریعے ہم ان کو پہچانیں گے. تو امام نے ایک جملہ فرمایا، حلال و حرام الہی کے علم کے ذریعے. یعنی علم دین کے اندر بھی وہ اتنا زیادہ گہرا علم رکھتے ہوں گے کہ ایک ایک حلال خدا اور حرام خدا کو انتہائی باریکیوں کے ساتھ اس کو بیان کریں گے. لہذا سیرت امام کیا بنی، سیرت امام کا کردار کیا بنا کہ علم دین اور علم دنیا دونوں کے اندر ایک کمال کو حاصل کرنا ہے. جب آپ کو امام کی سیرت یہ پتہ چلی کہ دنیاوی علم کے اندر بھی امام کا اتنا زیادہ کمال ہوگا اور علم دین کے اندر بھی اتنا زیادہ امام کا کمال ہوگا، تو ان کے ماننے والے پھر اس جہالت والی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں. باقاعدہ احتجاج طبرسی کی جو روایت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام خود یہ بات جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بہت بھاری ہے، بہت اذیت اور تکلیف پہنچائی. دیکھیے باقاعدہ جملے، یا محمد ابن علی جو راوی امام نے اس سے فرمایا، قد اذانا جوہلاء الشیعہ وہمقاؤہم، ہمیں شیعہ قوم کے جاہل اور احمق لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی. ومن دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ، جن کا دین ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہے، یعنی ایک مچھر کا پر بھی ان کے دین سے زیادہ بھاری. لیکن جاہل اور احمق اپنی کم معلومات اور اپنی بہت سطحی معلومات کی وجہ سے دین کی کسی بھی منحرف اور چرب زبان مقرر سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے افکار کو اپنا جزو ایمان بنا لیتا ہے جاہل اور احمق ہونے کی وجہ سے. اور پاکستان میں کتنے ہی علاقوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ سادہ لوح جو افراد ہیں، یہ صرف اپنی کم علمی کے باعث ان افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ممبروں پر یہ جو جاہل خطیبوں کا قبضہ ایک لحاظ سے ہو گیا ہے اور وہ جو کرتب اس کو اوپر بیٹھ کر دکھاتے ہیں اور حاضرین کو گویا اپنی انگلیوں کے اوپر نچاتے ہیں. دیکھیے کوئی نہ کوئی ہنر تو پایا جاتا ہے نا، ایسے تو کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگ جاتا ہے، ان کی بہت سی منفی صلاحیتوں کا تو انکار نہیں کر رہے ہم، تو بہرحال اپنی انگلیوں کے اوپر وہ لوگ اس طرح سے نچاتے ہیں. تو یہ تمام باتیں امام زمانہ کے قلب سلیم کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، انہیں اذیت پہنچاتی ہیں. اور سوچئے کہ کتنی صدیاں ہو گئیں امام غائب ہیں
نہ جانے ایسے کتنی ہی جاہل اور احمق شیعوں نے امام کو کتنی اذیتیں پہنچائیں. امام خود فرماتے ہیں کہ مجھے جاہل اور احمق شیعوں نے شدید اذیت پہنچائی. اور کتنا امام کے دل کو ان لوگوں نے غمگین کیا ہوگا. تو امام کی سیرت علمی کے اوپر عمل کرنا ہے، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، اس کے اندر خوب محنت کرنی ہے. تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے امام کی سیرت پر اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کی. یہاں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ہم امام جتنا علم گویا ہم ان کے مقابلہ اور برابری کریں گے. مقابلہ اور برابری آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو پیروی کرنا ہے ان کی سیرت کی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امام نے خود اس بات کو سختی کے ساتھ ناپسند کیا ہے کہ مجھے جاہل شیعہ نہیں چاہیے، مجھے احمق شیعہ نہیں چاہیے. ورنہ یہ کسی بھی چرب زبان مقرر کے پیچھے ہو جائیں گے، اس کے افکار کو قبول کر لیں گے اور اپنے دین کی عمارت کو بالکل منہدم کر دیں گے. اور امام کی جو قربانی ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام کی اور پورے خانوادے کی، گویا ایک لحاظ سے وہ جو دین کو بچانے کے لیے کام کیا تھا، تو اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اسی دین کو ختم کرنے کے آج کے دور میں بھی در پہ ہیں. تو امام کی سیرت کا تقاضا یہ ہوا کہ علم کے لحاظ سے اپنے آپ کو لازمی طور پر آگے بڑھاتے جانا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ یہاں کراچی میں بھی کتنے خواتین کے بھی مدرسے چل رہے ہیں. 15 سال سے یہاں پر بھی خواتین ہمارے یہاں پڑھ رہی ہیں، لیکن اتنی محنت نہیں کر پا رہی ہیں کہ مثلا کچھ مسائل کے اندر ہی کچھ مہارت حاصل کر لیں، خواتین کے مسائل کے اندر مہارت حاصل کر لیں، کچھ خدمت امام جو ہے وہ انجام دے دیں. کتنی عورتوں کی اکثریت ہے وہ نماز و روزے ان کے غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں، مسائل کو نہ جاننے کے باعث خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھیے ظہور کے بعد بھی یہی سیرت امام رہے گی، یہی سیرت، یعنی علم کا ایسا فروغ امام آ کر کریں گے. غیبت کے اندر بھی وہ اسی بات کو چاہتے ہیں کہ شیعہ جہالت اور حماقت سے اپنے آپ کو بچائیں اور علم حاصل کریں. اور ظہور کے بعد بھی اسی پہ کارآمد ہوں گے کہ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ علم و دانش کے 27 جز ہیں، 27 جز ہیں علم کے، دانش کے اور عقل کے. اور اب تک تمام پیغمبروں نے آ کر فقط 2 اجزاء وہ صرف نمایاں کیے ہیں، صرف 2 اجزاء. باقی 25 اجزاء امام زمانہ آ کر خود آشکار کریں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اتنا زیادہ علم دیں گے، اتنا زیادہ علم دیں گے کہ لوگوں کی عقلیں بھی کامل ہو جائیں گی، علم بھی گویا کامل ہو جائے گا علم کے فروغ کے اعتبار سے. اور اس کا اظہار خود سیرت امام زمانہ کے اندر ہی موجود ہے علم کے فروغ کے اعتبار سے. اور 5ویں امام تو یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتوں کا علم اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ گھر میں بیٹھنے والی پردہ نشین عورتیں وہ فتوے دیا کریں گی اور باقاعدہ مقدمات کے فیصلے کریں گی، قضاوت کریں گی. روایت کے اندر یہ بات آئی، یعنی کتاب خدا اور سنت پیغمبر سے گھر کی عورتیں علم کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گی. تو اب جو غیبت کا پیریڈ چل رہا ہے اس کے اندر خواتین کو علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ فقط یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی علم و دانش کا کام ٹھیک ہے، جس وقت امام آئیں گے اس وقت ہوگا، دیکھا جائے گا، اس وقت امام زمانہ خود ہی کر لیں گے جب آئیں گے. تو یہ تو ان کی اپنی ذمہ داریوں میں سے کہ ہم بیچارے کیا کر سکتے ہیں. نہیں، جو اس زمانے کے اندر غیبت کے اندر جو اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہوگا وہ اس زمانے میں بھی بڑھ کر فریضے کو ادا کرے گا. جو اس زمانے میں سست اور کاہل کے طور پر بیٹھا رہے گا، ٹی وی ڈراموں کے اندر مست رہے گا، شاپنگوں اور بازاروں اور ٹیلروں کی دکانوں کے چکر کاٹتا رہے گا، اس زمانے میں کسی خدمت کے لیے اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. تو دیکھیے غیبت کے زمانے میں ایسا کردار اپنا بنانا ہے کہ ظہور امام کے بعد آپ ان کے زمانے ظہور میں زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں. اس غیبت کا زمانہ تیاری کا زمانہ ہے، ظہور کے بعد تیاری نہیں ہے. زمانے غیبت میں تیاری کرنا ہے، وہ تو پھر عمل کا اور ایکشن کا دور شروع ہو جائے گا. اس وقت تھوڑی کہ آپ کو بٹھا کر جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر علم کا فروغ اس لحاظ سے ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ اس زمانے میں ان افراد کو ہی اٹھایا جائے گا جو کسی بھی اعتبار سے زمانے غیبت میں کچھ کام کر کے یہاں سے گئے ہوں گے، جو عیش کوشی کی زندگی گزارتے رہے ہوں گے، لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہے ہوں گے. انہیں کسی خدمت کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا.
اور خود امام زمانہ کا علم ایسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمانہ کے متعلق بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَآتَرُكُمْ عِلْمًا، ان کا علم بہت وسیع ہے. کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ باب مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کا علم بہت وسیع ہے. جو خود باب مدینۃ العلم اس کے علم کی گواہی دے رہے ہوں تو سوچئے کہ امام زمانہ کا علم کتنا ہو.